تو وہاں پہ بہت آسانی سے پاکستان بھی اور چائنا دونوں کے بارڈر وہاں ملتے ہیں، وہ بہت آسانی سے لداخ کی انسرجنسی کو آگ لگا سکتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہتھیار پہنچا سکتے ہیں اینڈ جسٹ کریٹ اے نیوسنس ویلیو ایک ایسے مقام پہ جہاں ابھی بھارت کا اور چائنا کا مدبھیڑ ہوا ہے گلوان میں 2020 میں، اور اس کے بعد ابھی بھی وہاں پر کافی موبلائزیشن ہے. خود انڈیا کے تقریباً 50,000 سے 60,000 فوجی وہاں پہ تعینات ہیں. تو لائک دے آر پریپیئرڈ فار وار. اس طرح کا موبلائزیشن ہے، اور چائنا کا بھی بہت زیادہ موبلائزیشن ہے. انفیکٹ وہاں پہ تو وہ بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو اگر آپ میپ دیکھتے ہیں تو میپ سے آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ لداخ کے جو ایسٹ ہے، لداخ کے ایسٹ میں بھی چائنا ہے، لداخ کے نارتھ میں بھی چائنا ہے، لداخ کے ویسٹ میں پاکستان ہے، اور نارتھ ایسٹ میں تو اکسائی چین ہے جو بہت ہیویلی فورٹیفائیڈ ہے اور بہت ہیویلی وہاں پہ موجودگی ہے چائنا کی فوجوں کی. تو دس از ناٹ اے اسمارٹ موو انڈیا کے لیے. ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ کے ساتھ لداخ کے بارے میں بات کروں گا. لداخ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اور سرکار نے جس طرح سے جواب دیا اور جس سختی سے جواب دیا ہے، اس میں 4 لوگ مارے گئے، جس میں سے ایک ایسا فوجی بھی تھا جو بھارت کے لیے لڑ چکا تھا. ہندوستان کے لیے وہ فوج میں بھرتی ہو کر لڑ چکا تھا اور اپنی جان دے بیٹھا. تو ایک قسم سے جو سیناریو آپ منی پور میں دیکھے ہیں اور دوسرے اسٹیٹس میں، وہ نظر آ رہا ہے تو کچھ حد تک لداخ میں. آلریڈی آج کل جو انڈیا میں ایک نیا بخار چڑھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو سرکار کی ڈیفنس کیا جائے، سرکار ہر چیز میں صحیح ہے، اور جو بھی سرکار سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ ایک بیسیکلی اینٹی نیشنل ہے. آلریڈی انڈیا میں اگر آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسا نیریٹو چل رہا ہے کہ پورے کے پورے لداخ کے لوگ اب اینٹی نیشنل ہو گئے ہیں. اب ان پہ جنگ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ بھارت کے خلاف ہے. سو ایک قسم سے ایک جو نفرت کی لہر پھیل گئی ہے لداخیوں کے خلاف، خاص طور سے ان کے جو لیڈر ہیں سونم وانگ چک، جن کو 2 دن پہلے اریسٹ بھی کر لیا گیا، جو یہ پروٹیسٹ کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسپریچول لیڈر ہے. اس سے بھی ایک قسم سے جو لداخ کے لوگ ہیں ان میں غصہ بھر گیا ہے، اور ان میں ایک قسم سے فیلنگ آ رہی ہے کہ بھارت کی سرکار ان کو پیٹ میں چھرا بھونک رہی ہے. سو دیر از اے فیلنگ آف بیٹریل کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کے بارے میں بات کروں گا میں اس کانورسیشن میں آپ سے. 3 چیزوں کے بارے میں بات کروں گا بیسیکلی. اس کے بعد آپ لوگ جج کریں کہ کیا ہو رہا ہے لداخ میں، اور اپنے کامنٹس میں بتائیں. ایک کہ 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 کو برخاست کر دیا گیا اور کشمیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جموں اینڈ کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری اور لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، تو اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ کیا پرومسز کیے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کرنٹ پروٹیسٹس ہے ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، اور اس پر بھی غور کریں گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اب ڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے سینٹرل لداخ پر، یعنی پرائم منسٹر مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ کا اس پہ ڈائریکٹ کنٹرول ہے. دے آر رسپانسبل ڈائریکٹلی جو بھی ہوتا ہے لداخ میں اور جو نہیں ہوتا ہے لداخ میں. تو انہوں نے جو پرومسز کیے اس کے کتنے پرومسز انہوں نے فلفل کیے. سم چیزیں انہوں نے فلفل کیے ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں انہوں نے نہیں کیے ہیں. 6 سال ہو گئے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں بات کروں گا کہ لداخیز کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بی جے پی نے کیا پرومس کیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے، اور کیا ہونا چاہیے میری نظر میں. بیکاز لداخ بہت امپورٹنٹ، اسٹریٹجکلی ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے. اگر وہاں پہ انسرجنسی بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ اگر کشمیر جیسا حال بن جاتا ہے کہ وہاں پہ، تو وہاں پہ بہت آسانی سے پاکستان بھی
اور چائنا، دونوں کے بارڈر وہاں ملتے ہیں، وہ بہت آسانی سے لداخ کی انسرجنسی کو آگ لگا سکتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہتھیار پہنچا سکتے ہیں، اینڈ جسٹ کریٹ اے نیوسنس ویلیو ایک ایسے مقام پہ جہاں ابھی بھارت کا اور چائنا کا مدبھیڑ ہوا ہے گلوان میں 2020 میں، اور اس کے بعد ابھی بھی وہاں پر کافی موبلائزیشن ہے. خود انڈیا کے تقریباً 50,000 سے 60,000 فوجی وہاں پہ تعینات ہیں. تو دے آر پریپیئرڈ فار وار. اس طرح کا موبلائزیشن ہے، اور چائنا کا بھی بہت زیادہ موبلائزیشن ہے. انفیکٹ وہاں پہ تو وہ بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو اگر آپ میپ دیکھتے ہیں تو میپ سے آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ لداخ کے جو ایسٹ ہے، لداخ کے ایسٹ میں بھی چائنا ہے، لداخ کے نارتھ میں بھی چائنا ہے، لداخ کے ویسٹ میں پاکستان ہے، اور نارتھ ایسٹ میں تو اکسائی چین ہے جو بہت ہیویلی فورٹیفائیڈ ہے اور بہت ہیویلی وہاں پہ موجودگی ہے چائنا کی فوجوں کی. تو دس از ناٹ اے اسمارٹ موو انڈیا کے لیے کہ اس سچویشن میں ایک قسم سے پبلک کے خلاف ان کو دبانے کے لیے بس یہی کوشش کریں گے نا کہ دبا دیں ان کو تاکہ سینٹر کی گورنمنٹ پہ بدنامی نہ ہو. دیٹ از واٹ دے آر مور کنسرن کہ مودی سرکار کا ریپوٹیشن اور ان کی بدنامی نہ ہو. پورا کا پورا لداخ کو اگر اینٹی نیشنل قرار دینا پڑے تو دے آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ، اینڈ آئی تھنک اس میں وہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے. تو اینی وے تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں، پھر وہ 3 مدوں پہ جاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پہلے تو بتا دوں لداخ ہے بہت بڑا جگہ لیکن بہت کم آبادی ہے. وہاں 2 بیسک علاقے ہیں، لیہ اور کارگل، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 3 لاکھ کے قریب ہے. دس از اے فور کاسٹ، کیونکہ 2011 سے انڈیا میں سینسس نہیں ہوا ہے. ساری دنیا ریکور ہو گئی ہے کووڈ سے. 2021 میں بھارت کا سینسس ہونا تھا. 5 سال ہو گئے، تقریباً 4 ساڑھے 4 سال ابھی تک انڈیا میں نہیں ہوا سینسس. ہو سکتا 2026 میں ہوگا. دوسری دنیا کے سارے ملک کر چکے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ملک ہے، بہت زبردست ان کی سرکار ہے، لیکن ان سے نہیں ہو سکا ابھی تک سینسس. تو اینی وے جو فورکاسٹ گروتھ ریٹ کو لے کے کرتے ہیں اس کے مطابق 3 لاکھ کے قریب یہ آبادی ہے، اور اٹ از ریلیٹیولی پور. یعنی بھارت کی جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ 2,800 ہے، اور لداخ کی اس سے بھی بہت کم ہے، 2,200 کے قریب ہے. یعنی اٹ از لائک این افریقن سب سہارن علاقہ. اتنی غربت ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے. تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہینڈی کرافٹس ہے. 50% ان کی جو آمدنی ہے، جی ڈی پی ہے، وہ ٹوریزم کے طرف سے آتی ہے. یعنی اگر اس طرح کے دنگے وغیرہ ہونے لگے تو پھر ان کی بیچاروں کی تو اور برا حال ہو جائے گا. ٹورسٹ نہیں جائیں گے تو پھر ان کا وہ انکم کم ہو جائے گی. فارچونیٹلی ان کا جو ٹوریزم ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ سے تعلق نہیں رکھتا. دیر از لاٹ آف ریلیجیس اینڈ کلچرل ٹوریزم، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹورسٹ آتے ہی رہیں گے. دے آر موٹیویٹڈ ٹو کم. اگر تھوڑی بہت انسٹیبلٹی رہی بھی تو ٹورسٹ آتے رہیں گے. سو دیٹ از دیئر سچویشن. یعنی غریب ہیں، ویدر بہت ان کا مطلب اوبویسلی بہت کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. سو دا ویدر از آلسو اے چیلنج. تو ان کے جو ڈیمانڈس ہیں، جو پرومس بی جے پی نے کیا تھا 2019 میں کہ ان کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیں گے، اور وہ یونین ٹیریٹری بن گئے، جس سے وہ پہلے 1-2 سال بڑے خوش تھے کہ ایٹ لیسٹ ان کا جو مین گول تھا لداخیوں کا کہ وہ کشمیر کے جو ہیجمنی تھی یا ڈومینیشن تھی اس کے انڈر سے تو نکل گئے. جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، لیکن لداخ اسی میں ملا ہوا تھا. ان کی ایک خود انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی بھی نہیں تھی. تو اب وہ ان کو ایک آئیڈینٹی مل گئی. دے بیکیم این انڈیپینڈنٹ یونٹ یونین ٹیریٹری. لیکن اس کے بعد سے جو دوسرے پرومسز تھے بی جے پی کے، ایک کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو 6th اسکیڈول ہے جس میں ان کو آٹونومی مل جاتی ہے، سیف گارڈ ان کی کلچرل اور ٹرائبل سٹیٹس کی وجہ سے ان کی زمینات وغیرہ جو بچ جاتی ہے، جو منی پور میں بھی جس کو لے کے ایک دھوم مچی ہوئی ہے
इट इज़ द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, वो अभी तक उनको नहीं मिला। वो चाहते, उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनकी ज़बान को अहमियत दी जाएगी, जो बहुत ही लैंग्वेज है, वो कुछ हद तक सरकार ने कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बहुत प्रोमिस किए, ये तो बड़े लफ्ज़ हैं जो ये करंट सरकार हमेशा इनका इस्तेमाल करती रहती। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थे 6 साल में वो नहीं हुए। मुझे लगता है कि इनका अटेंशन गलवान के बाद से वहाँ शिफ्ट हो गया, टू पे अटेंशन टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फौज के लिए, बॉर्डर के लिए, और लद्दाख के जो लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, मुझे लगता है उसे इग्नोर कर दिया गया। और जो जो बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो प्रोमिस किए गए थे, उसमें ये हुआ कि यूनिवर्सिटी लद्दाख की एस्टेब्लिश हो गई, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा नए कोर्सेज नहीं है। अभी भी लड़कों को इंजीनियरिंग मेडिसिन करने के लिए मेन लैंड इंडिया को आना पड़ता है, और लद्दाख में कुछ भी नहीं है। सो देर इज़ यूनिवर्सिटी बट ओनली इन नेम। तो बेसिकली जो चाह रहे हैं लद्दाखी के, अब उनकी जो डिमांड्स हैं वो बदल गए हैं। अब उनकी जो मेन डिमांड्स हैं वो फुल स्टेटहुड चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, हालांकि कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, एटलीस्ट उनके पास एक चीफ मिनिस्टर है, उनके पास इलेक्शन है, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। हालांकि उस लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद कोई ऐसे, आप कह सकते हैं कि दे डू नॉट हैव एनी मेजर राइट्स, और सारा का सारा पावर गवर्नर के हाथ में है, और सेंट्रल से हुकूमत आती है, सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेन और सारे पॉलिसीज जो है सो वो गवर्नर के हाथ में है। उसके बावजूद एटलीस्ट देर इज सम फीलिंग के देर इज सम लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ऑलरेडी कश्मीरी खुद शिकायत कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, नाम के इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नेंस नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग सेल्फ गवर्नेंस। तो लद्दाख में भी एक फीलिंग आ गई कि हम यूनियन टेरिटरी थे लेकिन हमारी सेल्फ गवर्नेंस ही नहीं है, तो इसमें आज़ादी क्या है? हम नहीं डिसाइड कर सकते हमारे प्रायोरिटीज क्या है, हम नहीं डिसाइड करते कि हमारे बजट से हम क्या करें। सो देयर इज ह्यूज फीलिंग कि हमें कुछ ना, एटलीस्ट एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो बना देती सरकार, वो भी नहीं है इनके पास। तो एक फुल, तो उनका एक मेजर डिमांड है फुल स्टेटहुड, और मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं मिलेगा, ये गुस्सा, ये नाखुशगवारी, दिस अनहैप्पीनेस, रिजेंटमेंट रहेगा। दूसरा है कि वो चाहते हैं कि 6 शेड्यूल, जैसा मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इंक्लूड करे, और जो ट्राइबल एरियाज वगैरह है उसको बचाएं। तो उसमें दो गोल है, एक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि बाहर के लोग आके ना ज़मीनात खरीद लें वगैरह, फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, एक। और दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि उनका वे ऑफ लाइफ, उनका कल्चर और एनवायरनमेंट को भी वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट से जो नुकसान पहुंच सकता है वहाँ के एनवायरनमेंट को, वो उसके भी खिलाफ है। सो दैट्स वाई दे वांट ऑटोनॉमी, ताकि वो अपनी, अगर उनकी खुद की चीफ मिनिस्टर हो, उनके खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो उनकी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है वो उनके मुताबिक जाएंगी, ना कि सेंटर की इंटरेस्ट के मुताबिक। वो बहुत वरीड है कि जॉब्स सारे जो भी थोड़े बहुत क्रिएट हो रहे हैं वो बाहर वालों को चले जाएंगे, तो दे आर डिमांडिंग कि वहाँ पे जॉब्स हो। तो सरकार ने अभी एक नया रूल या लॉ पास किया जिसके तहत 85% जॉब्स जो है सो लोकल्स को मिलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में वैसा नहीं हो रहा है, जिससे लोकल्स बहुत चिड़े हुए हैं। रूल तो बन गया कि 85% जॉब्स उनको मिलेंगे, बट दे आर नॉट गेटिंग दोज जॉब्स। अब पता नहीं वेदर पीपल आर नॉट क्वालिफाइड या वहाँ पे करप्शन चल रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आप लोकल हैं, वहाँ रहते हैं, तो प्लीज लेट अस नो। और फिर वो पार्लियामेंट के लिए भी सीट मांग रहे हैं कि एटलीस्ट उनको, दे आर आस्किंग फॉर 2 पार्लियामेंट्री सीट्स, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो लेह का पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो दे वांट, वहाँ पे कुछ 66-67% बुद्धिस्ट हैं। तो दे आर डिमांडिंग के ये। तो जहाँ तक के सरकार का जो प्रोमिस किए थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यूनियन टेरिटरी बना देंगे, वो तो बना दिया है, लेकिन दे हैव नॉट गिवन देम राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। सो अधूरा सा है, इट इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बेसिकली।
کشمیر جموں اینڈ کشمیر سے ان کو الگ کر دیا، بس دیٹس اٹ. انہوں نے یونیورسٹی مانگی تھی، یونیورسٹی پرومس کی تھی، یونیورسٹی دی، لیکن یونیورسٹی ایسے ہی نام کے لیے. جاب کوٹاز کے لیے پرومس کیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ اپنا کلچر وغیرہ بچانا چاہتے ہیں انڈر 6 شیڈول، وہ سرکار کر نہیں رہی ہے. بیکاز آئی تھنک یہ سرکار کا کلچرل اور ریلیجیس ایجنڈا بھی تو ہے. مطلب اٹ از ناٹ جسٹ ویلفیئر. مطلب جس طرح منی پور میں بھی پرابلم ہے، یہاں پر بھی پنجاب میں بھی یہ ہے کہ یہ اپنا ہندوتو ایجنڈا شاید یہاں پر بھی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹس وائی دے آر ناٹ گیونگ دیم کلچرل آٹونومی، کہ وہ اپنے کلچر کو، اپنی وے آف لائف کو بچا سکیں. تو یہ تھوڑے ان کے اپروول ہے، اور جس سختی سے سرکار نے جواب دیا ہے ان کے پروٹیسٹ کے خلاف، اور ان کے این جی اوز کی جو فنڈنگ بلاک کر دی ہے، خاص طور سے جو 2 فنڈنگ ہے، ایک جو لیب کہتے ہیں لے ایپیکس باڈی، اور دوسری جو کارگل ڈیموکریٹک الائنس ہے، یعنی ایل اے بی اور کے ڈی اے، ان دونوں کو فریز کر دیا ہے ان کے فنڈنگ. اور ان کے لیڈر آبویسلی جو لوکل لیڈر ہیں سونم وانگ چک، جو بہت پاپولر تھے اور ان کی بہت تعریفیں کی تھی 2019-20 میں خود بی جے پی کی سرکار، اب ان کو اینٹی نیشنل کہہ کر ان کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت اریسٹ کر لیا گیا ہے، which is a direct assault on the local population. اور I think this is not smart, overhanded approach ہے یہ سرکار کا. اور مجھے لگتا ہے they'll have to pay a price if they don't end this crisis soon. ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد یہ کرائسس کو ختم کرے، ورنہ یہ کشمیر کی طرح اگر ہو گیا تو it will become a huge problem. ابھی آپ نے کشمیر کو لے کر جنگ لڑی ہے. یہ جو باتیں کی ہیں کہ آرٹیکل 370 کے abolish کرنے کے بعد اس علاقے میں نارملائزیشن ہے، نارملائزیشن نہیں آیا. پہلگام ہوا، اس کے بعد آپریشن سندور، کیا یہ نارمل ہے؟ اور اب دیکھیں یہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، گولی باری ہو رہی ہے، 4 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد ان کے لیڈر کو اریسٹ کر لیا گیا، which will make people more angry. دیکھیے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے یا مارنے سے یہ ہوتا ہے کہ there will be leaderless، اس میں chaos زیادہ ہو جاتا ہے. اگر لیڈر زمین پہ ہو تو there is an opportunity for you to negotiate with them. دیکھیے جہاں جہاں پر مائنورٹیز سگنیفیکنٹ نمبرز میں ہیں، انڈر مودی سرکار there is no peace, no stability in the state. ان پہ دباؤ کیے جا رہی ہے سرکار، ان کے اوپر کلچرل ریلیجیس. تو مثال کے طور پہ آپ پنجاب کو لے لیں، پنجاب میں 57% سیٹ ہے، 57 to 58. کیا وہ پیسفل اسٹیٹ ہے؟ وہاں پہ کبھی ابھی ریسنٹلی کئی پروٹیسٹ ہوئے تھے خالصتان کو لے کر، ان کا بندے کو اریسٹ بھی کر لیا گیا، وہ جیل سے الیکشن جیت گیا. سو دیٹ ٹیلز یو ویئر دا پبلک از. کشمیر میں بھی دیکھیے آپ جو حالات ہے وہ تو آلریڈی آپ کے سامنے ہیں. کشمیر از اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، 60% پاپولیشن وہاں پہ مسلمانوں کا ہے. اسام میں دیکھیے آپ اتنی اپہیول، اتنا تماشے ہو رہے ہیں، وہاں پر 35% مسلمان ہیں. منی پور میں پچھلے 2 سال سے سول وار چل رہی ہے، جہاں پہ تقریباً منی پور میں شاید 40% کرسچنس ہیں. تو جہاں جہاں مائنورٹیز ہیں ان کو دبانے کی کوشش جو سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے وجہ سے پیپل آر انہیپی. یا تو ان کا کلچر از ان تھریٹ یا انڈر تھریٹ، یا ان کے ویلیوز آر انڈر تھریٹ، یا ان کے رائٹس ایز ٹرائبل یونٹس، ایز ریلیجیس گروپس. تو یہ اس وجہ سے انڈیا میں اتنا ڈیموکریسی وغیرہ کی بات چیت کرنے کے باوجود دیر از اسٹرنگ آف آپ انسرٹنٹیز کہہ سکتے ہیں انڈیا کی بارڈرز پر. تو دس از ناٹ گڈ. آئی ایم ویری انہیپی کہ لداخ بیچارے، حیدرآباد میں جب میں ہوا کرتا تھا، حیدرآباد میں یہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے سویٹرز بیچنے کے لیے سردیوں سے تھوڑے دن پہلے. تو دیٹ از مائی اونلی کانٹیکٹ وتھ پیپل فرام لداخ. لیہ سے وہ آتے تھے. میرے فادر وہاں پہ سرو کیے ہیں، 7-8 مہینے وہ لداخ میں سرو کیے ہیں when he was a very young man، چائنا کی جنگ کے بعد. So there is some attachment, emotional, at least whenever I think of my father, I think of Ladakh and Kashmir. وہ اور پھر تریپورا، ناگالینڈ میں بھی وہ posted تھے. So he was posted in both these places.
اور آئی فیل سیڈ کہ ان کے لیے جو پرومسز کیے گئے ہیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا 4th بگیسٹ اکانومی بن گئی ہے دنیا کی، فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، فلان فلان ہے، یہ ہے، کل امریکہ کو ختم کرنے والا ہے انڈیا، پرسوں چائنا کو ختم کر دے گا، لیکن لداخ کے لوگ آر انہیپی۔ آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا بہت روشنی ڈال سکا میں آپ کے لیے، تو پلیز کانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ مقتدر خان، ٹیک کیئر۔